وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ با مقصد کائنات ہے، ایسے بے مقصد نہیں ہے، اور یہ اس لیے بنائی ہے وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو بما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہے، ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ، گویا اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے یہ با مقصد کائنات ہے۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ قیامت کا اور آخرت کا جواز پیش فرما رہا ہے۔ جواز کیا ہے؟ تاکہ ہر بندے کو، ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، یہ ضروری ہے، وگرنہ جو جابر ہیں، جو فرعون ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو بدلہ کون دے گا؟ قیامت اس لیے ضروری ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، جیسے سورہ صاد کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی یہ سارا کائنات کا نظام یہ باطل پیدا نہیں کیا، یہ حق کے ساتھ۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے خلق اللہ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے تو یہ با مقصد اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اور یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ سورہ مومنون کے اندر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا تھا، فضول پیدا کر دیا تھا، اور کیا کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یعنی با مقصد پیدا کرنا ہے اور تم نے لوٹایا جانا ہے، اور تمہیں ہر چیز کا بدلہ دیا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ دخان کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں اللہ نے بنایا، یہ ایک سنجیدہ کائنات ہے، با مقصد کائنات ہے، اور اس کائنات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا ہوگا آخرت میں جا کے، جب قیامت قائم ہوگی اور ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن جا کے یہ ہر چیز کا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ أَفَرَأَيْتَ، کیا پھر تو نے دیکھا ہے، من اتخذ، ایسے شخص کو جس نے بنایا ہے، الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ من اتخذ الہہ ہواہ، کیا پھر تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا؟ اب گویا وہ پوجا کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسرے گروہ کا یہاں سے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک یہ تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو نفس کے پجاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ نفس کے پجاری ہیں، بلکہ دہریے ہیں۔ دہریے وہ جو کہتے ہیں کہ وما یہلکنا الا الدہر، آگے آ رہا ہے کہ ہم بس زمانے کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، تو کوئی مارنے جلانے والا کوئی حی قیوم ذات نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہش نفس کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ آخرت کو مان لیں، نفس کا پجاری جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنے نفس کی مرضی پر چلتا ہے، اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، نفس کی مرضی پر چلتا ہے، اگر وہ قیامت کو مان لے، آخرت کو مان لے، تو وہ نفس کے پیچھے چل سکتا ہے؟
نفس کے پیچھے چلنا تو اسی دن بند ہو جاتا ہے. جیسے قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، بس اس کو لگام دے لیتا ہے، اب نہیں کرنا، تیری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. جس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، پھر وہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. یہ چونکہ نفس کے پجاری ہیں، لہٰذا انہوں نے ایسی کوئی بات تسلیم نہیں کرنی کہ جو ان کی خواہشات نفس کے راستے میں رکاوٹ ہو. آخرت کا عقیدہ رکاوٹ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا رکاوٹ ہے. اگر کسی کو بتایا جائے کہ اللہ کی ذات ہر وقت تمہیں دیکھ رہی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ تمہارا حساب رکھا جا رہا ہے، تو خواہشات نفس کی پیروی میں رکاوٹ آ جائے گی. اگر یہ بتایا جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن حساب کتاب کیا جائے گا، پھر بھی خواہشات نفس کی رکاوٹ ہے. لہٰذا یہ لوگ ایسا کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مور لگا دی ہے اس کے سماعتوں پر اور اس کے دل پر، یا اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے؟ جب اللہ نے اس کے مور لگا دی، اس کے کانوں پر مور لگ گئی، ان کے دل پر مور لگ گئی، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، پھر اللہ کے بعد کوئی ہدایت دینے والا ہے اس کو؟ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ اکبر. اب یہ جو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، تو اللہ نے جو گمراہ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کے گمراہ کر دیا ہے اور وہ تو سیدھے رستے پر جا رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، ایسا نہیں. اس کے کرتوت ایسے تھے کہ وہ گمراہ ہو گیا تو اللہ نے گمراہی کے راستے پہ اس کو گمراہ کر دیا. جیسے اللہ کریم نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی. ہدایت واضح ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے. وہ پھر کسی گڑھے میں گرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا پھر گر جا. اللہ اکبر. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. کوئی شخص گمراہی کے راستے پر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پر جانے دیتا. جو شخص نیکی کے راستے پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے راستے کی طرف اسباب مہیا فرما دیتا. جو شخص گمراہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے کے اسباب مہیا فرما دیتا. اور علی علم کا معنی علم کے باوجود، دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اس بات کا معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ازلی علم ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کہ اللہ کے ازلی علم میں یہ بات شامل تھی کہ یہ لوگ گمراہ ہوں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ کا ازلی علم ہے، اس کی بنیاد پر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کو علم ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ان کو یہ علم ہے کہ آخرت کو ہم نے زندہ جی اٹھنا ہے، ان کو سارا علم ہے، ان کو نبیوں کی طرف سے تعلیمات پہنچ گئی ہیں، لیکن تعلیمات پہنچنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کی طرف نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ جو مہر لگتی ہے اس کا تذکرہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، ہم وہاں پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو مہر لگتی ہے یا آنکھوں پہ پردہ پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ابتداءً نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نتیجتاً کرتا ہے۔ جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے جو مہر لگائی ہے اس کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے لگائی ہے، تو جو وہ حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے مہر لگتی ہے۔ اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، وہاں جب ہم نے سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم والی آیت پڑھی تھی تو اس پر ساری تفصیل ذکر ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا، اگر تو آدمی اس کے بعد نیکی کرے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا، اور اگر اس کے بعد پھر دوسری گمراہی کر لے، کوئی اور برائی کر لے تو 2 نقطے لگ جاتے ہیں، پھر اور برائی کر لی 3 نقطے، اور برائی کر لی 4 نقطے، کرتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا کلا بران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا، بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتے تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو گئے، سارے کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دل کے اوپر مہر لگنے کا مطلب، اور اسی طرح کانوں کے اوپر مہر لگنا اور دلوں کے اوپر مہر لگنا اور آنکھوں پہ پردہ پڑنا، تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، جیسے اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک بات ہوا کے بارے میں فرمائی ہے۔ ہوا جو ہے نفس کی خواہش، ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ امام قرطبی نے اس کی بہت ساری آیات کا حوالہ دے کر وہ اس نتیجے پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوا کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے نا، آیا ہی مذمت کے لیے ہے، یہ کسی بھی جگہ پازیٹیو معنوں میں نہیں آیا، تو خواہش نفس کی پیروی کبھی پازیٹیو معنوں میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمیشہ مذمت کے لیے ہے، اور جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی جاتا ہے، جیسے اللہ کریم نے فرمایا ولا سورہ صاد کی آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا ولا تتبع الہوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ تو جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس لیے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ مقابلہ ہی اصل میں اسی چیز کا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے یا دل کی مرضی کے مطابق اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر سورہ اعراف کی 176 نمبر آیت انہوں نے نقل کی ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اللہ اکبر، انہوں نے مثال کے طور پر یہ آیات نقل کی ہیں کہ یہ ہر ایک میں منفی معنوں میں ہے، اور ہوا جہاں ذکر ہوا ہے مذمت کے معنوں میں ہے کہ وہ شخص جو زمین کے ساتھ چمٹا رہا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اللہ اکبر، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس شخص کے پیچھے نہ چلنا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اور لپیٹ دیا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. جو ذکر سے دل غافل ہو اس کی کبھی اس کے پیچھے نہ چلنا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے امور جو ہیں وہ حد سے بڑھ جانے والے ہوں، اس کی پیروی کبھی نہیں کرنی. اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 29 کے اندر بھی، اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 50 کے اندر بھی، اور اسی طرح آپ سورہ نازعات کی یہ والی آیت بھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے جنت میں جانا ہے اس کو ہوائے نفس کو دبانا پڑتا ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اچھی چیز ہوتی تو اس کو چینلائز کر کے، اس کو کوئی ڈائریکشن دے کے، اس کو کوئی ڈائمنشن دے کے تو اس کو سیدھے رستے پر چلایا جا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو خواہش نفس کو سیدھے رستے پر چلانا ہے. فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو خواہش نفس کو روکنا ہے، نفس کو خواہش کرنے سے روکنا ہے. اگر اس کو روکا نہ تو یہ پھر پھسلا کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باڑ جو ہے وہ جنت کے گرد کی گئی ہے اور ایک باڑ جہنم کے گرد کی گئی. جو جنت کے گرد باڑ ہے وہ ان چیزوں کی باڑ ہے جو نفس کو اچھی نہیں لگتی. جو چیزیں نفس کو اچھی نہیں لگتی ان چیزوں کی باڑ جنت کے گرد ہے. اللہ اکبر. الجنت حجبت الجنت بالمکارہ، جو جنت کے گرد باڑ کی گئی ہے وہ ان چیزوں کی ہے جو دل کو اچھی نہیں لگتی، مکروہات نفس کی باڑ. وحجبت النار بالشہوات، اور جو جہنم کے گرد باڑ ہے نا وہ ہر اس چیز کی ہے جو دل کو اچھی لگتی ہے، نفس کو اچھی لگتی ہے. مرغوبات نفس، شہوات، جو مرغوبات نفس ہیں ان کی باڑ جہنم کے گرد ہے. اور نفس کو روکنا پڑتا ہے. برائی کی طرف یہ بھاگ کے جاتا ہے، پھسل کے جاتا ہے، برائی کی طرف اترائی ہے اور یہ بھاگ کے جاتا ہے، اور نیکی کی طرف چڑھائی ہے، اس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے. اللہ اکبر، بڑا مشکل ہے. اور جو باتیں دل کو اچھی نہیں لگتی ادھر کھینچ کے اس کو لے جانا پڑتا ہے، پھر جا کے جنت ملتی ہے. اور جس طرف یہ خود جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کو پھسلا کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وقالو، اب یہ جو نفس کے پجاری ہیں ان کا نقطہ نظر بتایا. وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. وہ کہتے ہیں کوئی حی قیوم ذات ہمیں مارتی جلاتی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ مان لیں کہ اللہ کی ذات ہمیں زندگی دیتی ہے اور اللہ کی ذات ہمیں موت دیتی ہے اور اللہ کی ذات قیامت والے دن حساب لے گی، اگر یہ مان لیں تو یہ خواہش نفس کی پیروی میں رکاوٹ پڑتی ہے. یہ اپنا پروگرام نہیں چلا سکتے. انہوں نے اپنا خواہش نفس والا پروگرام چلانا ہوتا ہے، لہٰذا یہ انکار کر دیتے ہیں. اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ کوئی آخرت ہے، اور اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ کوئی حی قیوم، کوئی ذات بھی ہے. انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ما ہی، کچھ نہیں ہے، الا مگر حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی، نموت و نحیا. ایک سلسلہ ہے، ہم مردے ہوتے ہیں پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا نحیا و نموت. دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم زندہ ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں. ہم مردہ ہوتے ہیں پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں. گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم عدم ہوتے ہیں پھر ہم وجود میں آ جاتے ہیں. جب عدم ہوتے ہیں تو پھر ہم حالت موت میں ہوتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان کے اوپر ایسا کوئی وقت گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. دونوں معنی اس کے، ایک تو حقیر قطرہ آب تھا
کہ جس کا یہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ یہ تھا ہی نہیں، دونوں باتیں ٹھیک۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیا کی اور کچھ نہیں ہے، نموت ونحیا، یہ ہم مردے ہوتے ہیں اور ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عدم ہوتے ہیں پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عربی زبان میں نحیا و نموت کہیں تو یہ بیان کا حسن نہیں ہے، تو حسن اسلوب کی وجہ سے یہ عربی زبان میں اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ اس طرح ہے کہ نموت و نحیا بتا دی ہے۔ واللہ عالم، یہ بعض مفسرین کا اپنا یہ نقطہ نظر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ کی ذات وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا، زندگی اور موت کا نہیں، موت اور زندگی کا کارخانہ۔ پہلے ہم مردے تھے پھر ہم زندہ ہوئے، اور جیسے اس کی وضاحت اللہ کریم نے قرآن میں فرما دی سورہ بقرہ میں، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، لہذا موت زندگی موت زندگی موت زندگی یہی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو موت زندگی ہے نا، نموت و نحیا، ہم جو مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں نا، یہ جو سلسلہ ہے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے، گویا ایک لگا بندہ نظام ہے دنیا کا، جیسے دنیا ایک مشین ہے، اس مشین کا ایک پرزہ انسان ہے، اور جیسے مشین چل رہی ہو اور ایک اپنے وقت پہ ہے، ہر پرزہ جو ہے اس نے آنا ہے، بننا ہے، اپنا کام کرنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، بس زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے۔ وما لہم بذالک من علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان کا یہ جو نقطہ نظر ہے کہ ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے، یہ کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے ان کو کوئی علم مل گیا ہے یا کہیں سے کوئی دلیل مل گئی ہے۔ وما لہم بذالک من علم، یہ کسی علم کی بنیاد پر نہیں، انہم الا یظنون، وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں۔ یعنی کیوں گمان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خواہش نفس کی پیروی نہیں چھوڑنی، کیونکہ خواہش نفس کی پیروی نہیں چھوڑنی، اس لیے وہ اپنا ایک گمان بنا کے اس گمان کو خیال اور نظریہ بنا کے پیش کر دیتے۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، کسی علم کی بنیاد پر نہیں۔ انہم الا یظنون، صرف گمان سے کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور گمان اس لیے ہے کہ ان کا جو پورا پروگرام ہے زندگی گزارنے کا، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، ہمیں کوئی اللہ کی ذات کوئی نہیں ہے مارنے والی، کوئی جلانے والی، ہم بس خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے اور زمانہ ہی جلاتا ہے۔ اللہ، یہ جو زمانہ مارتا اور زمانہ جلاتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان اللہ، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یہ سب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں۔ کیوں؟ یعنی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، وقت بدل رہا ہے، جو مکان، جو زمان، جو کائنات پیدا کی،
اس کائنات کا جو انتظام کیا، کائنات کی تدبیر کی، سارا کچھ تو اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ سورج چاند اس کے کنٹرول میں، بارش وہ برساتا ہے، ہر چیز، رزق وہ دیتا ہے، رزق وہ تنگ کرتا ہے، رزق وہ کشادہ کرتا ہے، سارا کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، بِيَدِيَ الْأَمْرُ، ہر قسم کا حکم، ہر قسم کا امر میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں پھیرتا ہوں۔ یہ جو دن رات کا چکر چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو پھیرتا ہوں اور ان کا جو لوٹاتا ہوں اور الٹتا ہوں، اس کو میں ہی الٹتا ہوں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے پہلے عرض کی، اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدہر، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہی زمانہ ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں زمانہ ہی برا آ گیا ہے، حد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمانہ ہوں، زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں، زمانہ برا نہیں ہوتا۔ اور لوگ خود برے ہوتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ برا آ گیا۔ حالانکہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ زمانے کو لے کے چلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ رات دن کا جو الٹ پھیر ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے زمانہ، دہر، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قال اللہ عز وجل، ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی اسی سے ملتی جلتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یقول، یہ کہتا ہے یا خیبت الدہر، ہائے زمانے کی برائی، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یا خیبت الدہر لوگ کہتے ہیں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں ایسے اس وقت عرب میں لوگ کہتے تھے یا خیبت الدہر، ہائے زمانے کی ناکامی، زمانے کی برائی، اور زمانے کو برا کہنے کے لیے یا خیبت الدہر لوگ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلا یقولن احدکم یا خیبت الدہر، کوئی شخص تم میں سے یہ نہ کہے یا خیبت الدہر، اے ہائے زمانے کی خرابی، یہ کوئی نہ کہے، فانی انا الدہر، پس بے شک میں ہی تو زمانہ ہوں، اقلب لیلہ و نہارہ، میں رات اور دن جو ہے اس کو الٹ پھیر کرنا یہ میں ہی کرتا ہوں، فَإِذَا شِئْتُ، جب میں چاہوں گا، قبضتہما، تو میں سب کو جو ہے وہ قبضہ کر لوں گا، اس کو روک لوں گا، اس کو لے جاؤں گا، ہر چیز ختم کر لوں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جب تک زمان کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے یہ چلے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ زمانہ رک جائے گا، یہ رات دن جو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو دہریے کہتے ہیں نا، دہریہ، ان کو دہریہ اسی لیے کہتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، یہ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہوتے ہیں، اور بہانے بناتے ہیں ادھر ادھر کے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بس یہ کائنات کا نظام ایک لگا بندہ نظام ہے، یہ چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری آیات، واضح آیات، روشن دلائل ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، اور نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل، ان کی حجت کوئی نہیں ہوتی، الا، مگر، حجت کیا ہوتی ہے؟ ان قالوا، یہ آگے سے کہتے ہیں، قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے آباء و اجداد کو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پیچھے سورہ دخان میں بھی پڑھا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو، یہ دلیل لاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا لے گا، جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ اصل میں اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو تم ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھا دو، اور یہ اپنی طرف سے وہ بڑی حجت اور بڑی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ فضول دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو لائے گا تو وہ دنیا میں تھوڑی لائے گا، اللہ تعالیٰ تو قیامت والے دن لائے گا۔
جو مر کے جی اٹھیں گے تو وہ قیامت والے دن اٹھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا جو اس کو ما کان حجتہم کہا نا کہ ان کی حجت کیا ہے، تو اس کو اصل میں حجت ایک یعنی استہزاء کے طور پر اور تحقیر کے طور پر کہا ہے کہ ان کی حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے ان کی، آگے سے اس کے علاوہ ان کو پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو تو آباء و اجداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں زندہ کرتا اور مارتا نہیں ہوں، اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یعنی تم مجھے کہتے ہو لا کے دکھا دو، میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں نے لانا؟ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر تمہیں قیامت والے دن اکٹھا کرے گا، ایک ایک تمہارے والد تمہارے دادا کو نہیں لائے گا، سارے اکٹھے کر دے گا قیامت والے دن۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تمہیں قیامت والے دن سب کو اکٹھا کر دے گا، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ جتنے دہریے ہیں، جتنے ملحد ہیں، ان کے سارے سوالات اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے سارے اعتراضات اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اصل اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں، نفس کی اپنے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کو مان لیں تو خواہشات نفس میں رکاوٹ پڑتی ہے، اور اگر وہ قیامت کو مان لیں تو خواہشات نفس میں رکاوٹ پڑتی ہے، اس لیے وہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ حالانکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ کاش ہم بات سن لیتے اور سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم یہ جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔